اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں علم آن لائن ہیلتھ کیئر استخارہ، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی ایک بابرکت، طاقتور اور پاورفل وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ یہ وظیفہ مت سمجھیے، اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ کا ورد ہے، ایک اسپرچولیزم کی ایک روحانی عمل ہے، جس سے ایک تو آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ بھی ختم ہوں گی۔ اب آج کے دور میں ہر بندے کے لیے پریشانی کا جو سبب ہے وہ پیسہ ہے۔ ہم پڑھ لکھ بھی لیتے ہیں، ہم سارے ریسورسز بھی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن ہم اس ہستی کو بھول جاتے ہیں جس ہستی نے ہمیں بنایا ہے، کیونکہ رزق کا والا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے، اس کا دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کی طرف، لوگوں کے جو اسباب ہیں اس پر نظر ہماری ہوتی ہے، وہ اتنا کما رہا ہے، وہ اس طرح کما رہا ہے، تو کاش ہم ایسے کر لیتے۔ تو یہ کاش کا لفظ ہے، یہ ہمیں بہت ساری وہ سمجھ لیجیے کہ بے روزگاری کے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ آج کا وظیفہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ وظیفہ خاص طور پر آپ ہر وقت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے 2-3 ضروری چیزیں ہیں، وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اگر وہ آپ ان شرائط کو ذہن میں نہیں رکھیں گے تو شاید آپ کو وہ نتائج سامنے نہ آ سکیں۔ تو اگر تو آپ نمازوں میں بھول چک کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نمازیں جو ہے 5 وقتہ نماز کا عادی بنیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ سردیاں چونکہ آ رہی ہیں تو سردیوں میں کافی لوگ ایک ہی وضو سے نمازیں ادا کر لیتے ہیں، تو اس وظیفے کو ذہن میں رکھتے وقت آپ نے ہر نماز کے پہلے ایک نیا وضو کرنا ہے۔ اور اہم بات اس میں یہ ہے، وضو کے علاوہ کہ مقصد آپ کا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے گھر میں چھوٹی موٹی لڑائی ہوئی ہے تو آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ورد کر رہے ہیں اور ذہن آپ کا کہیں اور لگا ہوا ہے۔ اگر تو آپ مرد ہیں تو آپ مسجد میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کریں گے، چونکہ بابرکت جگہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے، تو وہاں آپ نے یہ وظیفہ کرنا۔ اگر آپ عورت ہیں تو آپ گھر کا وہ کونا تلاش کیجیے جہاں پر ٹریفک کم ہے، جہاں پر یوں سمجھ لیجیے کہ آنا جانا لوگوں کا بہت کم ہے، یوں سمجھ لیجیے کہ تنہائی کا جو ماحول ہے اس میں آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یا فتاحو کا جو ہے ورد کرنا ہے۔ یہ ورد آپ نے 11 دفعہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد شروع کرنا ہے، اور اس کو ختم کرنے کے بعد بھی آپ نے 11 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اور یہ عشاء کے بعد آپ نے یہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، یہ وظیفہ کرتے ہی آپ نے سو جانا ہے۔ اس وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے دنیا داری کے کام نہیں کرنے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے، اگر آپ عورت ہیں اور آپ کو حیض کے مسائل ہیں، چونکہ عورت حیض میں نمازیں تو ادا نہیں نہ کر سکتی، لیکن آپ زبان سے تو ورد کر سکتے ہیں، تو زبان سے آپ ورد جاری رکھیں۔ آپ کو پتہ تو ہوگا کہ اس وقت ہم نماز ادا کرتے ہیں، تو اس وقت کے حساب سے آپ یا فتح کا جو ہے، یہ میں چھوٹا سا عمل بتایا ہے، یہ آپ نے جاری رکھنا ہے۔ یہ اتنا بڑا عمل نہیں ہے جس کے لیے آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑے یا کسی کو آپ رابطہ کر کے پوچھنا پڑے یا فتویٰ لینا پڑے، آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں۔ اور خصوصی طور پر آپ نے اپنی زندگی پر ایک نظر ڈالنی ہے، آپ کے لائف میں اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوئے ہیں تو آپ نے ان کو بلانا نہیں ہے، آپ نے ان کی توبہ طائب ہونا ہے، بلکہ یہ وظیفہ آپ جمعرات سے شروع کریں اور توبہ طائب ہو کر شروع کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ اب بے روزگاری سے مسائل بنتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو آپ نے صدقات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ کے پاس کچھ تو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، تو اس رزق کو استعمال کریں، کیونکہ آپ اگر اب ایک حصہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو 2 حصے ملیں گے، اور کچھ آپ یہ وظیفہ کریں۔ اس کی مدت معینہ نہیں ہے، آپ اس کو کریں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اور ایک بات کہی جاتی ہے کہ آپ اس کے لیے اجازت لیں، تو اجازت کا معاملہ اس میں نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے، اس کو پڑھنے میں کس کی اجازت مطلوب ہو سکتی ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا قرآن جو ہے یہ شفا کے لیے ہے اور ہدایت کے لیے، اور جب ہم کو کوئی وظیفہ بتاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی اجازت لینا بہت ضروری ہے، تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ آپ نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ اور دوسری بات، اہم بات یہ ہے کہ آپ نے اس ساتھ دنیاوی کوششیں جاری رکھنی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ سے آپ کو جو تعلق دور ہو گیا ہے وہ تعلق مضبوط ہوگا، برکتیں اور رحمتوں کا نزول ہوگا، اور آپ کی جو کوششیں ہیں، جن کو آپ کو لگتا ہے کہ میری یہ کوشش رائے نہ چلی جاتی، اس کوشش سے میرا کام نہیں ہوتا، لیکن غیبی مدد کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ کے جو بے روزگاری کے معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، یہ حل ہوں گے۔ مزید آپ نے سب سے اہم بات کہ گناہوں سے بچنا ہے، اور آپ نے صراط مستقیم، اور ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ نے اللہ سے ہی مانگنی ہے مدد، اور اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے۔ آج کی ویڈیو ہم یہی ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔